بسم الله الرحمن الرحيم. منهج العربية الدرس الثامن عشر. آج ہم منہاج العربیہ کے 18ویں سبق کو شروع کرتے ہیں. اس سبق سے پہلے جو سبق آیا تھا سبق نمبر 17 کے اندر، اس میں جو جملے بنائے گئے تھے وہ مرکب اضافی تھے. وہ مکمل جملہ نہیں تھا بلکہ ناقص تھا. یعنی ایک جو مکمل جملہ ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہو پا رہا تھا. ہم نے کہا آپ کی کتاب، یہ مکمل جملہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہیں آپ کی کتاب اچھی ہے تو یہ مکمل جملہ ہے. تو پچھلے سبق کے اندر صرف مرکب اضافی آیا تھا کہ دو اس میں آئے تھے، ان میں سے ایک مضاف بن رہا تھا اور دوسرا مضاف الیہ. لیکن اب ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے کہ مرکب اضافی کے ساتھ میں ایک اور لفظ آئے گا کہ جس کی وجہ سے جملہ مکمل ہوگا. مرکب اضافی کے ساتھ میں ایک لفظ ایک اسم اور آئے گا کہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جملہ مکمل ہوگا. تو آئیے ہم آج اس سبق کے اندر اسی کو پڑھیں گے. سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کیا کیا چیزیں اس سبق کے اندر آئیں گی. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ مرکب اضافی سے مل کر مبتدا اور آگے اسم واحد خبر، یعنی جو اس کے اندر جملہ ہوگا وہ جملہ ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے مرکب اضافی ہوگا. مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوگا اور آگے ایک اسم آئے گا جو خبر بنے گا. تو اس سبق میں مرکب اضافی کو جملے میں استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جملہ کے اندر مرکب اضافی کا استعمال کیسے ہوگا. اس چیز کو اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے. جملہ اسمیہ، جب ہم کہتے ہیں استاد کا ادب تو یہ ایک ادھورا جملہ ہے، ناقص جملہ ہے، مکمل جملہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں استاد کا ادب واجب ہے، ضروری ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. مبتدا یعنی سبجیکٹ، یہاں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بن رہے ہیں. اس سب کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ مبتدا مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن رہا ہے. چنانچہ ہم کہتے ہیں ادب الاستاذ، استاد کا ادب. تو دیکھیے یہ کیا بنے گا اس سبق کے اندر؟ مبتدا بنے گا. خبر، پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ جس لفظ کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. جملے کا دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے. مثلا واجب، ضروری ہے. ادب الاستاذ واجب، استاد کا ادب ضروری ہے. تو یہ جو واجب ہے اس جملے کے اندر یہ کیا ہے؟ خبر ہے. خبر دی جا رہی ہے ادب الاستاذ کی، جو کہ مبتدا ہے اور واجب خبر ہے. یاد رکھیں کہ خبر عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، یعنی اس پر تنوین یعنی دو پیش آتی ہے اور یہ جملے کو مکمل کرتی ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ جملے کو مکمل کرتی ہے. یعنی اس سے پہلے جو مرکب اضافی آیا تھا وہ مرکب اضافی مبتدا بنے گا اور یہ واجب خبر بنے گا. یہ واجب کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اب اس کے اندر کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس کو بھی جان لیں کہ دیکھیے اگر مرکب اضافی کی صورت میں مضاف اگر مذکر ہو تو ہم جو خبر لائیں گے وہ مذکر لے کر کے آئیں گے، اور اگر مرکب اضافی میں مضاف مؤنث ہو تو ہم اس صورت میں خبر مؤنث لے کر کے آئیں گے. مضاف کی ہم پوزیشن دیکھیں گے کہ مضاف کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر ہے تو ہم خبر کو بھی مذکر لائیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو ہم خبر کو بھی مؤنث لے کر کے آئیں گے. تو آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. دیکھیے سبق کے اندر کتابوں کے اندر پہلے باکس میں مرکب اضافی دیے گئے ہیں، دوسرے باکس میں خبر دیے گئے ہیں. تو مرکب اضافی مبتدا بن جائے گا اور آگے جا کر کے جو بھی یہ آ رہا ہے خبر کے اندر وہ خبر بن جائے گا. ہم سب سے پہلے اس سلائیڈ کے اندر پورے سینٹینس کو رکھے ہیں، پھر مرکب اضافی یعنی مبتدا کو رکھے ہیں، پھر خبر کو رکھے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر ادب الاستاذ واجب، ادب الاستاذ مبتدا
واجب خبر، استاد کا ادب ضروری ہے۔ درس الکتابی سہل، درس الکتابی مرکب اضافی مبتدا، سہل خبر، سبق کتاب کا سبق آسان ہے۔ تمرین الدرس مفید، تمرین الدرس مرکب اضافی مبتدا، مفید خبر، سبق کی مشق فائدہ مند ہے۔ تمرین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مشق ہوتا ہے۔ سبق کی مشق فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ یوم العید مبارک، یوم العید مبارک، عید کا دن مبارک ہے۔ قلم الرصاص رخیص، پینسل سستا ہے۔ قلم الحبر ثمین، قلم الحبر ثمین، فاؤنٹین پین قیمتی ہے۔ فضل اللہ کبیر، فضل اللہ کبیر، اللہ کا فضل بڑا ہے۔ درس المحادثۃ مفید، گفتگو کا سبق فائدہ مند ہے۔ درس المحادثۃ مفید، گفتگو کا سبق فائدہ مند ہے۔ فصل الشتاء بارد، سردی کا موسم ٹھنڈا ہے۔ فصل الصیف حار، گرمی کا موسم گرم ہے۔ صیف کے معنی، فصل الصیف کے معنی گرمی کا موسم، حار کے معنی گرم۔ اسم الکتابی منہاج العربیۃ، کتاب کا نام منہاج العربیہ ہے۔ اب آگے سوالات ہیں، ہر ایک سوال کو آپ پڑھیں، پھر اس کے جوابات کو بنائیں۔ کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے سوالات کو حل کریں خود سے، اس کے جوابات بنائیں اور پھر سلائیڈ سے ملائیں کہ آپ نے صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ما لون الببغاء، طوطے کا رنگ کیا ہے؟ ہم جواب دیں گے لون الببغاء اخضر، طوطے کا رنگ ہرا ہے۔ ای قلم ثمین، کون سا قلم قیمتی ہے؟ قلم الحبر ثمین، فاؤنٹین پین قیمتی ہے۔ ای یوم مبارک، کون سا دن مبارک ہے؟ یوم الجمعۃ مبارک، جمعہ کا دن مبارک ہے۔ ما لون الفار، چوہے کا رنگ کیا ہے؟ لون الفار اسود، چوہے کا رنگ کالا ہے۔ ای فصل حار، کون سا موسم گرم ہے؟ فصل الصیف حار، گرمی کا موسم گرم ہے۔ ای منہاج مفید، کون سا طریقہ فائدہ مند ہے؟ منہاج العربیۃ مفید، عربی کا طریقہ فائدہ مند ہے۔ ای قلم رخیص، کون سا قلم سستا ہے؟ قلم الرصاص رخیص، پینسل سستی ہے۔ قلم الرصاص کے مکمل جو معنی ہے وہ پینسل کے ہیں۔ ای فصل بارد، کون سا موسم ٹھنڈا ہے؟ فصل الشتاء بارد، فصل الشتاء کہتے ہیں سردی کا موسم، سردی کا موسم ٹھنڈا ہے۔ کیف شغل القراءۃ، پڑھنے کا کام کیسا ہے؟ شغل کے معنی مشغولیت، کام۔ شغل القراءۃ جید، پڑھنے کا مشغلہ یا پڑھنے کا کام اچھا ہے۔ اس کے بعد میں ہم تمرین کو حل کریں گے۔ تمرین کے اندر بھی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمرین کو خود حل کریں، پھر سلائیڈ سے ملائیں کہ آپ نے صحیح تمرین کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ تو آئیے ہم تمرین کو دیکھتے ہیں۔ گلاب کا رنگ سرخ ہے۔ لون الورد احمر، لون الورد احمر، گلاب کا رنگ سرخ ہے، لال ہے۔ قیامت کے دن حق ہے، یوم القیامت حق، قرآن کی تعلیم صحیح ہے، تعلیم القرآن صحیح۔ اللہ کا گھر مکہ میں ہے، بیت اللہ فی مکہ، بیت اللہ فی مکہ۔ عید کا دن بہت قریب ہے، یوم العید قریب جدا۔ گلاب کا پودا اچھا ہے، نبات الورد جید، یا غرس الورد جید، غرس کے معنی پودا، غرس الورد جید۔ انجیر کا موسم دور ہے، فصل التین بعید، کیا یہ گفتگو کا وقت ہے؟ هل هذا وقت المحادثة، نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے، لا هذا وقت القراءة۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، علیک رحمت اللہ، کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے؟ هل عندك قلم الحبر،
نہیں میرے پاس پینسل ہے، لا عندي قلم الرصاص، شہر کی ہوا اچھی ہے، ہوا المدینة طیب، جاڑے کا موسم دور نہیں ہے، فصل الشتاء لیس بعیدا، گرمی کا موسم تمہارے نزدیک کیسا ہے، کیف فصل الصیف عندک، شہر کی ہوا اچھی ہے، اس کے اندر جملہ میں نے بنایا ہوا المدینة طیب۔ اسی طرح ہم ریح المدینة طیب بھی کہہ سکتے ہیں، ریح کے معنی بھی ہوا کے آتے ہیں اور ہوا کے معنی بھی ہوا کے آتے ہیں۔